سورہ بنی اسرائیل مکی ہے اور 111 آیات اور 12 رکوع ہے۔ اس سورت میں معجزات اور کرامات کا بیان ہے۔ معجزات میں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج و اسراء کا تذکرہ ہے، اور کرامات میں سے بعض اولیاء کا مدلل بیان ہے۔ سورت کے اندر مکذب اور مستہزی، دینی آیات بینات نہ ماننے والا یا مذاق اڑانے والا، اس کی سزاؤں کا ذکر ہے کہ جن لوگوں نے بھی انبیاء کو اور اولیاء کو ستایا، وہ سرزمین پر وقتاً فوقتاً عذاب آتا ہے۔ جس سرزمین پر موحدین کا خون کیا گیا ہے، وہ سرزمین معاف ہونے کے لائق نہیں ہوتی۔ مکہ مکرمہ سے حضرت کو اور صحابہ کو نکالا گیا تو مشرکین در بدر خاک برسر ہوئے، ان کے صنادید قتل ہو گئے، ان کے لوگ یا تو ایمان لائے یا عمر بھر کے لیے جزیرے سے چلے گئے، تباہ و برباد ہوئے۔ اور قبائل عرب نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہیں کیا، پاس سے وفا نہیں کیا، نام و نشان نہیں رہا ان کا۔ اور جس سرزمین پر امام ابو حنیفہ اور امام بخاری کو ستایا گیا، وہ سرزمین پریشانیوں سے بھر گئی۔ بخارا کی زمین اس وقت سے لے کے آج تک، اور بغداد دیکھو قہر، غضب، میزائل، بم، گولیوں سے چل نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ اس سرزمین پر امام ابو حنیفہ نے جیل کاٹی ہے اور ناحق ان کا انتقال جیل میں ہوا ہے۔ مولانا روم کو بلخ کے بادشاہ نے بلخ سے نکالا، خداوند تعالیٰ نے 500 سال تک بلخ میں عالم پیدا نہیں کیا، 500 سال بلخ کے جہل میں گزر گئے۔ مولانا روم کے عہد تک دنیا کے بڑے علماء سب بلخ کے۔ بلخ نوشیروان کا بھائی گم ہو گیا تھا، اس جگہ مل گیا، اس نے کہا بلخ واہ زمارورا، بلخ بلخ، بلخ بنا ہے بلخ۔ عشا اسماعیل اور ان کے قافلے کو بالاکوٹ میں تخت و تاراج کیا گیا۔ وہ بالاکوٹ اب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تکلیفوں سے بھر گیا ہے۔ وہاں کے مسلمان موحد ہمارے بھائی، شاگرد، دوست، بزرگ، ان پر ہم بہت زمانے تک روتے رہیں گے، لیکن عادت اللہ ہے کہ جس سرزمین پر اہل اللہ کی ہتک ہوتی ہے، وہ سرزمین پریشان دیتی ہے۔ پاکستان نے ایک نابغہ وقت، فقیہ الامہ، مجتہد زمانہ اور مفتی محمود جیسے در بیضا کا احترام نہیں کیا، تو اس کے بعد تمام کے تمام غلط لوگ مسلط ہوتے چلے آئے۔ جس سرزمین پر اہل اللہ کی ہتک کی گئی اور توہین کی گئی، وہ سرزمین کبھی بھی معاف نہیں ہوئی۔ سورت بنی اسرائیل میں اس قسم کے مضامین ہیں، وہ یا نحل کے مضامین رو بطرف کی ہے۔ وہاں پر فرمایا جو آیات اللہ، رسول اللہ کی تکذیب کرے یا استہزاء کرے، وہ مستحق عذاب ہے۔ اس میں عذاب کی تفصیلات آ گئی۔ سورت کا دعویٰ ہے اللہ کے دین اور اہل دین کا اکرام اور تعظیم برحق ہے۔ اللہ کے دین اور اہل دین کی اہانت کبھی برداشت نہیں ہوئی، اور سورت میں اس پر تفصیلی مضمون ہے۔